آج مسلمان بچوں کو اس بات کا جاننا ضروری ہے اور طلباء کو اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ بدر کے اسباب کیا تھے، تاکہ اسلام پر اٹھائے جانے والے بیجا اعتراضات کا جواب خود بدر جو دیتا ہے وہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے، میں کوشش کروں گا اس کو ذرا جلدی سمیٹنے کی، نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آپ کو امین و صادق کہا گیا، اور اعلان نبوت سے پہلے سب آپ کو امین و صادق کہتے تھے، جبکہ امانت اور صداقت کا اصل معیار یہ ہے، سب سے بڑی امانت اللہ کا دین اور سب سے بڑا سچ اور صداقت اللہ کی توحید۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور سب سے بڑی صداقت جو اصل صداقت کا تقاضا تھا اس کو بیان کیا، تو وہی لوگ اپنے باپ داداؤں کی رسومات میں ایسے رسیہ تھے کہ وہ مخالف ہو گئے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، اور مخالفت اس قدر تنگ ہو گئی کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال میں صحابہ اکرام کو حبشہ ہجرت کرنا پڑا۔ وہ صحابہ اکرام جس میں عثمان غنی موجود ہیں، وہ صحابہ اکرام جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کے باپ دادا مکہ کے اندر، ان کا کاروبار مکہ کے اندر، ان کی کام کاج مکہ کے اندر، ایسے حالات زمین تنگ کر دی مشرکین نے اور آزادی رائے کے خلاف کہ ان کو وہاں سے چھوڑنا پڑا۔ یہ صحابہ اکرام وہاں چلے گئے، 7 سے لے کر آپ دیکھیے 10 نبوی تک سرکار علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانا نہیں، پینا نہیں، بات نہیں، سلام نہیں، کلام نہیں۔ اگر مارکیٹ میں کوئی مسلمان 1 روپے کی چیز خریدنے آتا ہے تو اس پر 10 روپے کا گویا کہ مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی اتنا سمیٹ دیا گیا۔ اس کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ پھر 13 سال ہو گیا تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت کس علاقے سے کر رہے ہیں؟ جہاں وہ خود پیدا ہوئے ہیں، جہاں ان کے باپ داداؤں کی یادگاریں موجود ہیں، جہاں ان کی جائیداد موجود ہے، جہاں صحابہ اکرام کا اربوں روپے کا بزنس موجود ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے ہجرت کیا، کوئی اقدام نہیں تھا۔ یہ امن کا پہلو، ہجرت کر کے یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ رکھنا چاہتے ہو اور آپ ہمیں نکالنا چاہتے ہو تو ہم چلے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کی سازشیں کم نہیں تھیں۔ کوئی بندہ بکری چراتا ہوا باہر جا رہا ہے تو اس کو مار رہے ہیں، یہ حرکت کر رہے ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لمبا سلسلہ چل پڑا، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب حال یہ ہوا کہ ہجرت کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پتہ چلی کہ ابو جہل ملک شام سے جا رہا ہے، اور ملک شام سے وہ جا رہا ہے اور ایک کامیاب تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہے۔ ان کی زندگی تھی مال، مسلمانوں کی زندگی تھی اللہ کے رسول، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر ان کو اس مال کے لیے اگر تھوڑا ان کو ذرا روکا جائے تو وہ شرائط اور امن کا معاملہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ سے کہا کہ آپ نکلے اور اس قافلے کو روکیں۔ یہ سریہ حمزہ ہے جو 7 مہینے کے بعد ہوا، یعنی بدر کا یہ پیش خیمہ بنتا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 30 بندوں کے ساتھ آئے، اور وہ ملک کے شام سے پورا تجارتی قافلہ 300 پہلوانوں کے ساتھ وہ آ رہا تھا۔ راستے میں حضرت حمزہ نے اس کو بریک کیا، جب بریک کیا تو اس کے تازیے ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضرت حمزہ کو دیکھ کر لڑنے کی اس کو جرت نہیں ہوئی۔ اس قافلے کے اندر ایک بندہ ذرا بزرگ تھا جس کا لحاظ مسلمان بھی کرتے تھے۔ ابو جہل نے اس کے ہاتھ پاؤں دبائے، اس کو کہا کہ حمزہ سے ہماری صلح کروا دو۔ صلح کے لیے جب آ گئے تو حضرت حمزہ نے صلح کو قبول کیا۔ کس سے صلح کر رہے ہیں؟ ابو جہل سے، جس نے شہر سے نکالا، مسلمانوں کی جان کا وہ دشمن تھا۔ اگر مسلمان قافلے لوٹنے والے ہوتے، مال لوٹنے والے ہوتے تو آج ان 30 اللہ کے شیروں نے 300 کو زیر کر دینا ہے، اور ابو جہل کو بھی گویا کہ یہاں سے غلام بنا کر لے جانا ہے اور ان کا مال بھی لے کر جانا ہے۔ لیکن جب بات امن اور صلح کی آئی نا تو حضرت حمزہ نے امن کو ترجیح دی، صلح کو ترجیح دی۔ تو نوجوان اس بات کو غور کریں کہ مسلمانوں پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے، صحابہ اکرام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، تو اتنی تنگی، اتنی پریشانی کے باوجود برداشت کتنا ہے۔ تو یہ کہے کہ حضرت حمزہ کو تو حضور نے صلح کا نہیں کہا تھا، لیکن جب حضرت حمزہ لوٹ کر آئے اور اپنا فیصلہ بتایا تو سرکار نے ان کی پیشانی کو چوم کر فرمایا کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ ایک بات، ادھر سے حضرت سعد بن معاذ مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، اپنے ایک دوست سے ملنے گئے۔ اس طواف کے دوران ان کو ابو جہل روک کر کہتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، تم طواف کرنا نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا گھر ہے، یہ کیا تم شرط لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نہیں آ سکتے۔ تو اس وقت سعد بن معاذ نے جرت سے کہا کہ اگر ہم طواف کرنا نہیں آ سکتے تو تمہارے بھی قافلے مدینے کے قریب سے گزرتے ہیں، ہم تمہیں شام کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ یہ وہاں سے پوری فضا بن گئی۔ اس کو روک کر آپ ذرا آئیے ایک طرف، میں آپ کے سامنے انجیل مقدس پڑھتا ہوں، بائبل ذرا آپ دیکھیں۔ بائبل کے اندر متی باب نمبر 10 آیت نمبر 34 اور 35 کو آپ ملاحظہ کریں، میں لائیو بول رہا ہوں، بڑے یعنی اس مسئلے کو کوڈ کرتے ہوئے کہ انبیاء کا ذہن کیا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں متی باب نمبر 10 اور آیت نمبر 34 اور 35 میں کہ میں صلح کرانے نہیں آیا، میں تلواریں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب آ جائیے آپ لوقا کے اندر،
لقا کے اندر آیت نمبر 54 پر اگر آپ آ جائیں تو حضرت عیسیٰ کا خطبہ موجود ہے، بٹوا بیچو، کپڑے بیچو، تلواریں لو اور حملہ کرو۔ یعنی بنی اسرائیل کے شریروں نے حضرت عیسیٰ کو جو پریشان کیا تو 3 سال میں آپ نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا اور کہا اپنے بٹوے بیچو اور چڑھائی کرو ان کے اوپر تلوار۔ تو اب آپ دیکھیں تلوار اٹھانے والی بات اور خطبے والی بات کہاں پر آ رہی ہے؟ رسول اللہ نے 15 سال صبر کیا اور یہاں پر سب چیز کو برداشت کرنے کے باوجود امن کو، اور حضرت حمزہ نے امن کے جب بات آئی تو اس کو قبول کیا، اور آپ نے ابو جہل، لوگ کہنے کہ جی ابو جہل نے تو صلح کے لیے کہا تھا، ہم نے کہا ابو جہل ایسا فرعون تھا کہ اس کے ذہن میں صلح کبھی نہیں تھی۔ یہاں تو 1000 بندے جب لے کر آ رہا تھا تو ابو سفیان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی خطرہ ٹل گیا، لیکن وہ آ گیا۔ یہاں حضرت حمزہ کے سامنے وہ صلح کی بات اس لیے کر رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مسلمان ہمیں زمین میں گاڑ کے رکھ دیں گے، لیکن جب بات امن کی آئی تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا اور امن و اتفاق کی بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں کی گئی تھی؟ اس لیے کی گئی تھی کہ اگر تمہارے تجارتی قافلے کو روک کر، بریک کر کے اگر ہم کو ایک امن کا معاہدہ کر سکتے ہیں تو وہ کر سکیں۔ آخری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک خبر پہنچی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کر، جو تجارتی قافلہ تھا، اس کو ملک شام سے لے کر مکہ جا رہے ہیں، اور اس قافلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ہر مکہ کے گھر کے بندے کا پیسہ لگا ہوا تھا۔ اچھا، اگر اس کو روک دیا جائے گا تو مکہ والے مجبور ہو جائیں گے صلح پر۔ تو مسلمان لوٹنا نہیں چاہتے تھے، وہ کوئی پروگرام چاہتے تھے، عہد چاہتے تھے، حکمت عملی، ایک حکمت، یعنی یہ دفاعی طور پر کہ بھائی آپ ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ ہم نے اپنا مال، اپنی جائیداد، ساری چیزیں مکے کے اندر چھوڑ کر آئی۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھیں آپ، جب وہ ہجرت کرنے کے لیے آئے تو ان کو بارڈر پر روک کر گویا کہ مکہ کے نوجوانوں نے کہا ایسے چلے جاؤ گے؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں مدینہ جا رہا ہوں۔ ایسے تو نہیں جانے دیں گے۔ تو کہنے کہ چاہتے کیا ہو؟ تو وہ عرب پتی تھے، ان سے کہا یہ سارا بازار ہمارا، کہا لے لو، کہا یہ غلام ہمارے لے لو، کہا یہ لے کر کیا کرو گے؟ پھر مجھے چھوڑ دو گے مدینے جانے کا؟ تو وہ حیران ہو گئے کہ جہاں لوگ ٹکے چونی میں بک جاتے ہیں، صہیب رسول اللہ پر اپنے اربوں روپے قربان کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام پر ظلم ہوا تھا، جبر ہوا تھا، اور جب ابو سفیان کے قافلے کی اطلاع حضور کو ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب کے لیے نکلے، جنگ کے لیے نہیں نکلے، اس کو روکنا چاہتے تھے تاکہ روک کر ایک ایگریمنٹ متعین کر دیا جائے، اور ابو سفیان اپنے قافلے کو سمندری راستے سے آسانی سے لے گئے، اور پہلے انہوں نے مخبر کو بھیج دیا مکہ کے اندر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل وہاں سے 1000 بندوں کو لے کر نکل پڑا مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ جب ابو سفیان آسانی سے نکل گئے تو ابو سفیان نے دوسرے مخبر کو بھیجا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مسلمان کے ہاتھوں سے ہم نکل گئے، اب تم چلے جاؤ۔ لیکن اس کے سر پر ایک نخوت، ایک کبر کا بھوت سوار تھا، اس نے کہا تلواریں ہم نے نکال لی ہے، ہم اندر کیسے لے سکتے ہیں؟ اور ادھر حضور تنہا چند صحابہ کرام کے ساتھ ہے، نہ جنگی اسباب اتنے ہیں کیونکہ لڑنے نہیں آئے تھے۔ ادھر صحابہ کرام کو جب خبر پہنچی حضور کو کہ وہاں سے ابو جہل نکل چکا ہے، اب جنگ کیسی ہوگی، تو یہاں پر معاہدہ طے ہوا کہ اگر وہ بدماشی و دہشت گردی میں آیا ہے تو ہم امن کے پیغام کے لیے بدر میں جا کر اس کو جواب دیں گے، اور یہ مارکہ بدر ہوا، اور سرکار علیہ السلام کے امن اور محبت اور درست اقدام کی وجہ سے فرشتوں نے بھی مدد کی ہے، اور وہ دن یوم الفرقان بن گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔